بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 6 شوال 1441 ہجری ہے اور آپ تمام مومنات کے ساتھ بالخصوص پردے اور حجاب کی اہمیت پر ایک تحریر میرے ساتھ شیئر کی گئی۔ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حجاب اور پردے کی ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے۔ آج کی ویڈیو میں حجاب کی اہمیت اور تمام مومنات کے لیے با پردہ با حجاب رہنا کیوں ضروری ہے، اس پر بات کروں گی۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت تحریر مدافعان حرم میں شہادت کے رتبے میں فائز ہونے والے ایک مرد مجاہد کی بہن کی تحریر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور جو میرے اسی موضوع کو حجاب کو تقویت دے گی، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اس پیغام کو سننے کے بعد میری وہ بہنیں جو با پردہ اور با حجاب رہنے کو ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک مشکل سمجھتی ہیں، ضرور اپنے طرز عمل پر غور کریں گے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے۔ میرے بھائی نے مجھے سڑک پر دیکھا، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی اور میرا حجاب مکمل نہیں تھا۔ بھائی کی ایک تیز نگاہ نے مجھے سمجھا دیا کہ گھر جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ بھائی آ کر ابھی مجھے تنبیہ کریں گے۔ غروب کے وقت بھائی گھر آ گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کہا، یہاں آؤ۔ اب میں واقعاً ڈر گئی تھی۔ کہنے لگے، میری بہن بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ بھائی نے بغیر کسی تمہید کے شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اور بہت زیادہ روئے۔ مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر کہا، میری بہن تم جانتی ہو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کے آخری ایام میں امام علی علیہ السلام سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی تھیں؟ کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھیں کہ مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پتہ چلے کہ ان کی زوجہ کو تماچے مارے گئے تھے اور دق نہ کریں۔ آخر غیرت اللہ ہیں۔ تمہیں معلوم ہے بی بی نے حتیٰ جلتے دروازے کے پیچھے بھی چادر کو اپنے سر سے نہیں گرنے دیا۔ جانتی ہو امام حسن علیہ السلام کیوں جلدی ضعیف ہو گئے؟ کیونکہ مدینے کی گلی میں اپنی والدہ کے ساتھ تھے اور کچھ نہ کر سکے۔ میری بہن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی بھی دق کی بیماری میں مبتلا ہو کر نہ مرے تو گھر سے باہر اپنی چادر کی حفاظت کرو، اپنے پردے کی حفاظت کرو۔ راستے میں، گھر سے باہر اچانک چادر تمہارے سر سے کھسک نہ جائے اور بال چادر سے باہر نہ نکل آئیں۔ بہن، میں کل قیامت کے دن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے سر جھکا لیا اور رونے لگی۔ بھائی نے میرا سر چوما اور کہا، میری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ بھائی کے رویے سے مجھے بہت حیرت ہوئی، شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے کہا، بھائی انشاءاللہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رہے، اور بھائی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بات ختم ہو گئی اور پھر 3 دن کے بعد مجھے خبر دی گئی، آپ کے بھائی والفجر آپریشن میں شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہو گئے۔ کافی دن بعد میرے بھائی کا لباس لایا گیا اور میں نے دیکھا بھائی کی پیشانی پر بندھے ہوئے ربن پر گولی کا نشان باقی ہے۔ ربن پر یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لکھا تھا۔ اب کافی عرصہ گزر گیا اور اب میں جب بھی سڑکوں پر
کسی بے پردہ عورت یا لڑکی کو دیکھتی ہوں تو میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اپنے آپ سے کہتی ہوں شاید ان کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہ تحریر نشر مطالب کا سوال جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا گیا ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج کی یہ سبق آموز تحریر تمام مومنات کے لیے بالخصوص ہے کہ کس طرح حجاب اور پردے کی اہمیت ہے، اور ہمیں اپنے حجاب اور پردے کو اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بازار میں اور تقریبات میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ تمام مومنات کے پردوں کی حفاظت کرے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔